This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start Unit 7 of Math Book 3. This unit is about data handling. This is a new concept for the students because this concept does not strictly belong to mathematics. It belongs to statistics, and statistics is altogether a different subject. So this is a chapter which has been added to this book of mathematics, but strictly speaking this is a statistics topic, data handling. We have one chapter in class 4 also, and similarly in class 5 also about statistics. So this is the basic concept, and let's start understanding it. Data handling, یہ دو لفظ ہیں، ڈیٹا اور ہینڈلنگ. ڈیئر ٹیچرز، سب سے پہلے تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ ڈیٹا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ایکچولی ایک پلورل ورڈ ہے اور اس کا سنگولر ہوتا ہے ڈیٹم، DATUM، ڈیٹم. اور ڈیٹا جو ہے یہ پلورل ہے، مگر عام طور پر یوزولی یہ ڈیٹا بھی آج کل سنگولر ہی یوز کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوا دی ڈیٹا از ناٹ کریکٹ، ڈیٹا کے ساتھ از لگا دیتے ہیں، حالانکہ ڈیٹا آر ناٹ کریکٹ ہونا چاہیے کیونکہ ڈیٹا پلورل ہے. اگر ڈیٹم ہو تو ڈیٹم از ناٹ کریکٹ ہو سکتا ہے، مگر آج کل یہ آپ کہہ لیں کہ اس کا اس طرح استعمال شروع ہو گیا ہے کہ اس کو غلط سمجھا نہیں جاتا، تو ڈیٹا کے ساتھ بھی از ہی لگا دیتے ہیں. لہٰذا اگر میں از لگا دوں یا آر لگا دوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو اچھا، اب یہ ڈیٹم یا ڈیٹا کیا چیز ہے آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے. یہ ایکچولی فیکٹس، حقائق کو کہتے ہیں. اب جب آپ بچوں کو کہیں گے کہ ڈیٹا جو ہے فیکٹس کو یا حقائق کو کہتے ہیں تو تیسری جماعت کے بچے تو اور کنفیوز ہو جائیں گے. ان کو تو وہ ڈیٹا سے بھی زیادہ مشکل لگے گا لفظ فیکٹس، حقائق بھی تیسری جماعت کا بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقائق سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کو ایگزامپلز سے ان کو سمجھانا پڑے گا. آپ یہ لفظ ڈیٹا یا فیکٹس پہلے استعمال ہی نہ کریں. آپ نے جب یہ چیپٹر پڑھانا ہو تو آپ صرف جاتے ہی بچوں سے یہ پوچھیں، کسی ایک بچے سے، کہ ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیئر ان یور کلاس. ٹھیک ہے، آپ کی جماعت میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیئر ان یور کلاس. فرض کریں اس سیکشن میں 30 اسٹوڈنٹس، تو وہ اسٹوڈنٹس یہ آپ کو آنسر دیتا ہے کہ دیر آر 30 اسٹوڈنٹس ان آور کلاس، ہماری کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو معلومات آپ نے مجھے دی ہے، اس اسٹوڈنٹ کو کہنا ہے کہ دیر آر 30 اسٹوڈنٹس ان آور کلاس، ہماری کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ ہیں. یہ معلومات جو آپ نے مجھے دی ہے، اسی معلومات کو ڈیٹا کہتے ہیں. یہ ایک فیکٹ آپ نے بتایا ہے، یہ ایک حقیقت آپ نے بتائی ہے کہ اس سیکشن میں، کلاس کے اس سیکشن میں اتنے ہی اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. یہ معلومات جو آپ نے مجھے فراہم کی ہے، اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. پھر فرض کریں وہ یہ بتاتا ہے، پھر آپ اس سے اگلا سوال پوچھتے ہیں،
How many of them are girls and how many are boys? فرض کریں اس کلاس میں گرلز بھی ہیں بوائز بھی ہیں، تو اگلا کوشچن آپ پوچھتے ہیں ہاؤ مینی آف دیم آر گرلز اینڈ ہاؤ مینی آر بوائز؟ ان اسٹوڈنٹس میں لڑکیاں کتنی ہیں اور لڑکے کتنے ہیں؟ تو فرض کرو وہ کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو آنسر دے دیتا ہے کہ 16 بوائز اینڈ 14 گرلز. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بتاؤ کہ یہ جو معلومات آپ نے مجھے دی ہے کہ 16 بوائز اور 14 گرلز ہیں، یہ ڈیٹا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں. آپ مجھے فیکٹس بتا رہے ہیں، اپنی کوئی رائے نہیں دے رہے. جو ایکچولی فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، وہی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں اور اسی کو ڈیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرض کریں آپ ان سے پوچھتے ہیں ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر ایبسینٹ ٹوڈے؟ آج کتنے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہیں، غیر حاضر ہیں؟ ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل اس دن 3 اسٹوڈنٹس نہیں آئے تو وہ آنسر بچہ آپ کو دیتا ہے دیر آر 3 اسٹوڈنٹس ایبسینٹ ٹوڈے. تو آپ نے اس کو کہنا کہ بس یہ جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے کہ دیر آر 3 اسٹوڈنٹس ایبسینٹ ٹوڈے، کہ آج 3 اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہیں، یہ جو معلومات آپ نے مجھے دی ہے، یہ جو فیکٹ آپ نے مجھے بتایا ہے، اسی کو ڈیٹا کہتے ہیں. ٹھیک، پھر آپ اس سے اگر پوچھیں کہ ہاؤ مینی بوائز آر ایبسینٹ اینڈ ہاؤ مینی گرلز آر ایبسینٹ، یہ جو 3 ایبسینٹ ہیں ان میں بوائز کتنے ہیں اور ان میں گرلز کتنی ہیں؟ فرض کرو 2 بوائز ایبسینٹ ہیں اور 1 گرل ایبسینٹ، تو وہ آپ کو یہ آنسر دے دیتا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس میں جو 2 بوائز ہیں، 2 بوائز وہ ایبسینٹ ہیں اور 1 گرل ایبسینٹ. تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ یہی چیز جو آپ نے مجھے بتائی ہے یہ ڈیٹا ہے. یعنی اب آپ اس سے یہ کہیں گے کہ جو جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹا ہیں. سب سے پہلے دیر آر 30 اسٹوڈنٹس ان دس کلاس یا ان آور کلاس. ٹھیک ہے، دیر آر 16 بوائز اینڈ 14 گرلز ان آور کلاس. ٹھیک ہے، دیر آر 3 اسٹوڈنٹس ایبسینٹ ٹوڈے. آؤٹ آف دوز 3 اسٹوڈنٹس 2 آر بوائز اینڈ 1 از گرل. کہنا ہے یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اس لفظ کی سمجھ آ جائے گی کہ ڈیٹا ہوتا کیا ہے. ایکچوئل معلومات ہیں، فیکٹس ہیں، جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں فیکٹس. وہ فیکٹس جب آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ڈیٹا بن جاتا ہے. ٹھیک، اچھا، تو اب ڈیٹا جب اس کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ نے دوسرا لفظ سمجھانا ہے ہینڈلنگ، ڈیٹا ہینڈلنگ. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ٹاپک ہے، ٹائٹل آف دا لیسن، وہ ہے ڈیٹا ہینڈلنگ. ہینڈلنگ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ہینڈلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا آپ نے مجھے بتایا ہے کہ 30 اسٹوڈنٹس، 16 بوائز، 14 گرلز، 3 ایبسینٹ، 2 بوائز، 1 گرل، اس ڈیٹا کو اس طریقے سے ارینج کیا جائے، اس طریقے سے آرگنائز کیا جائے، اس طریقے سے کلاسیفائی کیا جائے، اس طریقے سے اس کو گروپ کیا جائے، اس طریقے سے اس کی کیٹیگری کی جائے، اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا جائے کہ ہمیں اس میں سے ساری معلومات سمجھنی آسان ہو جائے.
تو جب ہم اس ڈیٹا کو ترتیب دیں گے، اس کی گروپنگ کریں گے، اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے، جماعت بندی کریں گے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے ڈیٹا ہینڈلنگ کی ہے۔ وہ ڈیٹا ہینڈلنگ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے اس میں سے پرابلمز کے آنسرز مل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ڈیٹا ترتیب دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی لمبا چوڑا تردد نہیں کرنا پڑتا ان تمام حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ تو جب آپ اس ڈیٹا کو، اس انفارمیشن کو، ان فیکٹس کو ایک منظم طریقے سے سارٹ کر لیتے ہیں، ان کی کلاسیں بنا لیتے ہیں، اس کو ترتیب دے لیتے ہیں، آرگنائز یا ارینج کر لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیٹا ہینڈلنگ کر لی ہے۔ اب میں اس میں سے جو بھی کوسچنز نکلیں گے اور ان کے میں جواب دے سکتا ہوں بڑی آسانی سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ہینڈلنگ۔ ڈیٹا اور ہینڈلنگ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر ایک لفظ اس میں یہ یوز ہوتا ہے انفارمیشن، کہ انفارمیشن کیا ہے۔ اچھا، انفارمیشن یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو آرگنائز کر لیتے ہیں، سارٹ کر لیتے ہیں، ترتیب دے لیتے ہیں اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، وہ جو ڈیٹا ہے جب آپ نے اس کو ترتیب دے لیا، کوئی ٹیبل بنا لیے، کوئی گراف بنا لیا، کوئی کچھ بنا لیا، کوئی چارٹ بنا لیا، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے اس کو ہینڈل کر لیا، اس کو آرگنائز کر لیا، تو اس کے بعد وہ ڈیٹا، وہی ڈیٹا اب انفارمیشن کہلائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یہ انفارمیشن ہے۔ پہلے ہینڈل کرنے سے پہلے وہ ڈیٹا تھا، جب اس کی ہینڈلنگ کر لی، ارینج کر لیا، آرگنائز کر لیا، تو اب وہ انفارمیشن بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اس چیپٹر میں ایک لفظ یوز ہوگا، اسٹیٹسٹکس میں اکثر یوز ہوتا ہے اور آپ کے چیپٹر میں بھی یوز ہوا ہے، آبزرویشن۔ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے لفظ اگر آبزرو سنا ہے تو آبزرو کا مطلب ہوتا ہے غور سے کسی چیز کو نوٹس کرنا، کیئرفلی نوٹس کرنا، غور سے دیکھنا، غور سے مشاہدہ کرنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں آبزرو کرنا، اور اسی سے یہ لفظ ناؤن بنا ہے آبزرویشن، مشاہدہ۔ یعنی جب کوئی چیز، جب آپ نے اس سے پوچھا کہ کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس نے کاؤنٹ کیے، مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، تو آبزرو کرنے کے بعد اس نے بتایا، یا اس نے اگر کاؤنٹ نہیں کیے تو جو اٹینڈنس رجسٹر ہے، حاضری والا رجسٹر، اس میں سے اس نے دیکھا ہوگا اور اس میں سے کاؤنٹ کیے ہوں گے کہ 30 اسٹوڈنٹس ہیں، یا اس نے کسی اور ٹیچر سے، کلاس انچارج سے پوچھا ہوگا کہ اس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یا اس نے کاؤنٹ کیے ہوں گے۔ تو یہ جب آپ انفارمیشن ڈیٹا جب آپ کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آبزرو کرتے ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک باکس ہے، ڈبہ ہے، اس کے اندر بال ہیں، اس کے اندر بال ہیں، ریڈ بھی ہیں اور بلو بھی ہیں، فرض کریں۔ اب آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ سے
ہاؤ مینی ریڈ بالز آر دیئر ان دا باکس. باکس میں ریڈ بال کتنے ہیں, سرخ گیندیں کتنی. اب وہ جا کے ان کو کاؤنٹ کرے گا, آبزرو کرے گا. آبزرو کرے گا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ ریڈ ہے اور یہ بلو ہے, اور پھر کاؤنٹ کرے گا. تو جب وہ کاؤنٹ کرے گا اور اس کا رنگ دیکھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ اس میں 10 بالز آر ریڈ, تو یہ اس کی ایک آبزرویشن ہے. یہ آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے, جو اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کاؤنٹ کر کے, آبزرو کر کے, یہ اس کی آبزرویشن ہے. اور پھر کہتا ہے بلو بالز جو ہیں وہ 12 ہیں اس باکس کے اندر, تو یہ اس کی آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے, تو سمپل ورڈز میں اگر آپ نے آبزرویشن سمجھنی ہو تو وہ ہوتا ہے کہ آبزرویشن کیا ہے, واٹ وی سی آر کاؤنٹ, جو ہم دیکھتے ہیں یا گنتے ہیں اس کو آبزرویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹ وی سی آر کاؤنٹ, جو ہم دیکھتے ہیں یا گنتے ہیں اس کو آبزرویشن کہتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں آپ کی بک کے اوپر. یہاں تک یہ مجھے تمہید باندھنی تھی تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور آپ بچوں کو سمجھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں. اب آپ کی بک میں اس چیپٹر میں اس نے ڈیٹا ہینڈلنگ کے 3 میتھڈز بتائے ہوئے ہیں, 3 طریقے بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا میتھڈ جو ہے اس کا نام ہے کیرل ڈایاگرام, CARROLL, کیرل ڈایاگرام. اچھا, کیرل ڈایاگرام کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, یہ یعنی ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ڈایاگرام بنائی جاتی ہے. ڈیٹا ہینڈلنگ کر رہے ہیں نا ہم, تو ڈیٹا کو ہینڈلنگ کرنے کا پہلا طریقہ جو آپ کی بک میں بتایا گیا ہے وہ ہے کیرل ڈایاگرام. اب آپ ڈایاگرام تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ڈایاگرام کا مطلب ہوتا ہے شکل انگریزی میں, مگر کیرل کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ کیرل ایک میتھمیٹیشین تھا, ایک میتھمیٹکس کا ماہر تھا جس نے یہ ڈایاگرام بنائی تھی, تو اس کے نام پر یہ ہے. بس یہ بات بتا دینی ہے آپ نے کہ کیرل ڈایاگرام, کیرل کی بنائی ہوئی شکل. اچھا, یہ کیرل نے کس طرح کی شکل بنائی تھی؟ اس نے ایکچولی ایک ٹیبل بنایا تھا باکسز کا, 4 باکسز اس نے بنائے تھے, 4 باکسز کا ایک ٹیبل بنایا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, وہ 4 باکسز کا ٹیبل کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ آسان طریقہ ہے, آپ وائٹ بورڈ کے اوپر یا بلیک بورڈ کے اوپر ایک ریکٹینگل ڈرا کریں. ریکٹینگل, ٹھیک ہے, ریکٹینگل تو سمجھتے ہیں نا, ایک سکوئر کی فگر ہوتی ہے اور ایک ریکٹینگل کی فگر ہوتی ہے, ایک ٹرائی اینگل کی فگر ہوتی ہے اور ایک سرکل کی فگر ہوتی ہے, سمجھتے ہیں نا. تو ایک ریکٹینگل آپ ڈرا کریں. اب اس ریکٹینگل میں ایک لائن ورٹیکلی عموداً اوپر سے نیچے بالکل اس کے سینٹر میں ڈرا کر دیں. ورٹیکلی اوپر سے نیچے, ٹھیک ہے, سیدھی ڈرا کر دیں تو اس ریکٹینگل کے 2 باکسز بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جب آپ نے اوپر سے نیچے سیدھی ایک لائن بالکل سینٹر میں ریکٹینگل کے ڈرا کی تو اس کے 2 باکسز بن گئے. اب آپ ایک لائن جو ہے ہاریزنٹلی ڈرا کر دیں بالکل سینٹر میں, ہاریزنٹلی, ٹھیک ہے, بالکل جو متوازی ڈرا کر دیں. اب آپ دیکھیں کتنے 4 باکسز بن گئے. ٹھیک ہے, یہ اس نے 4 باکسز بنائے, کیرل ڈایاگرام میں 4 باکسز بنائے. اب اگر آپ ان 4 باکسز کو دیکھیں تو
آپ کو اس میں اوپر نیچے دو نظر آئیں گے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، 4 ہو گئے. تو یہ اوپر اور نیچے جو 2 ہیں اس کو تو کہیں گے ہم کالم، ٹھیک ہے. مگر جو ساتھ ساتھ 2 پڑے ہیں، اوپر 2 ساتھ ساتھ پڑے ہیں اور نیچے 2 ساتھ ساتھ پڑے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم روز، قطاریں. تو اوپر سے نیچے کو ورٹیکلی جب آپ دیکھیں گے 2 تو وہ آپ کو نظر آئے گا کالم. 2 کالم ہیں کیونکہ 4 باکسز ہیں اور ہر باکس ایک کے اوپر دوسرا پڑا ہے، ایک کالم وہ ہے اور دوسرا کالم جو ہے اس کے ساتھ ہے، پھر ایک باکس کے اوپر دوسرا باکس پڑا ہے. تو یہ 2 کالم ہو گئے. اسی طرح 2 ہی روز ہو گئی، ایک کالم کے بالکل ساتھ والا کالم، ٹھیک ہے، پھر ایک کالم کے ساتھ والا کالم. تو 2 ہی روز ہو گئی اور 2 ہی کالمز ہو گئے. یہ 4 باکسز جو ہیں یہ کیرل ڈایاگرام ہے. اب آپ نے بچے کو کالم اور رو کا کانسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو آپ ایسے سمجھا دیں. ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ کا سکول جو ہے اس میں کتنے کلاس روم ہیں؟ فرض کریں 6 کلاس روم ہیں. 6 کلاس روم جو ہیں وہ ایک لائن میں بنے ہوئے ہیں نا، ایک رو میں بنے ہوئے ہیں. ایک کلاس روم کے ساتھ دوسرا، اس کے ساتھ تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں. تو یہ پوری ایک رو بن گئی، ٹھیک ہے، اس کو رو کہتے ہیں. اگر آپ ان کلاس رومز کے اوپر ایک منزل اور تعمیر کر دیں اور ہر کلاس روم کے اوپر ایک کلاس روم بن جائے، تو وہ جو کلاس روم کے اوپر ایک کلاس روم بنا تو وہ 2 کلاس روم جو ہیں وہ ایک کالم ہو گیا اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے 6 کلاس رومز کے اوپر جب 6 کلاس روم آپ نے اور بنا دیے تو ایک رو نیچے تھی اور ایک رو آپ نے اوپر بنا دی، تو یہ 2 روز ہو گئیں. مگر کالم کتنے ہو گئے؟ 6 کالم ہو گئے، کیونکہ ہر کمرے کے اوپر ایک کمرہ ہے، ایک کالم وہ ہے، پھر دوسرے کمرے کے اوپر ایک کمرہ ہے، دوسرا کالم وہ ہے، تیسرے کے اوپر ایک کمرہ ہے، تیسرا کالم وہ ہے. اسی طرح ہر کمرے کے اوپر ایک کمرہ ہے، جو کہ 6 کلاس رومز ہیں. تو یہ 6 کالم ہو گئے مگر 2 روز ہو گئی، ایک رو نیچے اور ایک رو اوپر. مگر کیرل ڈایاگرام میں روز بھی 2 ہی ہیں اور کالمز بھی 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایسے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ کیرل نے جو ڈیٹا دیا، جو سمجھایا، ڈیٹا کی ہینڈلنگ جو اس نے سمجھائی، اس نے صرف 2 کریکٹرسٹک ڈیٹا کے سمجھائے. اس نے کہا کہ اگر کسی ڈیٹا کے 2 کریکٹرسٹکس ہوں تو آپ یہ والی ڈایاگرام جس میں 4 باکسز ہیں، یہ والی ڈایاگرام آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر 2 کریکٹرسٹکس ہوں ڈیٹا کے. مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاؤ مینی ٹیچرز یا ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیئر ان یور کلاس، اسی ایگزامپل پہ چلے جاتے ہیں. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیئر ان یور کلاس روم. یہ اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں 30، ٹھیک ہے. اب یہ 30 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے 2 کریکٹرسٹکس آپ نے لینے ہیں. ایک کریکٹرسٹک یہ لینا ہے کہ میل کتنے ہیں اور ناٹ میل کتنے ہیں، یعنی میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں، یعنی بوائز کتنے ہیں اور گرلز کتنی ہیں. یعنی آپ نے
ایک کریکٹرسٹک لیا مذکر مونس والا، جینڈر والا، جینڈر کریکٹرسٹک آپ نے لیا، ایک کریکٹرسٹک یہ لے لیا آپ نے اس ڈیٹا کا جس ڈیٹا میں 30 اسٹوڈنٹس. ایک کریکٹرسٹک آپ نے لیا کہ میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں، بوائز کتنے ہیں اور گرلز کتنی ہیں. اور ایک کریکٹرسٹک آپ نے لیا کہ ایبسینٹ کتنے ہیں اور ناٹ ایبسینٹ کتنے ہیں، یعنی ایبسینٹ کتنے ہیں اور پریزنٹ کتنے ہیں. ایک کریکٹرسٹک آپ نے حاضری والا لے لیا اور ایک کریکٹرسٹک آپ نے تذکیر و تانیث والا لے لیا کہ جینڈر والا لے لیا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے. دو کریکٹرسٹک آپ نے لے لی. اب اس ڈیٹا کو آپ فل کریں. یہ جو کالم ہیں ایک کریکٹرسٹک جو ہے وہ کالم کے اوپر لکھ دیں اور ایک کریکٹرسٹک جو ہے وہ روز کے ساتھ لکھ دیں. مثلا کالمز کے اوپر آپ لکھ دیں بوائز، ایک کالم کے اوپر بوائز لکھ دیں اور ساتھ والے کالم کے اوپر لکھ دیں گرلز. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف روز کی طرف آ جائیں. پہلی رو کے ساتھ اس سے پہلے لکھ دیں ایبسنٹ اور دوسری رو کے سامنے لکھ دیں ناٹ ایبسنٹ یا پریزنٹ. ٹھیک ہو گئے. یعنی کالمز کے اوپر آپ نے لکھ دیا، ایک کالم کے اوپر لکھ دیا بوائز اور ایک کالم کے اوپر لکھ دیا گرلز، اور ادھر روز کے ساتھ ایک روز سے پہلے لکھ دیا ایبسنٹ، ایک روز سے پہلے لکھ دیا پریزنٹ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ڈیٹا آپ کا ہے اس کو ان 4 باکسز میں آپ لکھیں. سب سے پہلا کالم جو اس کے اوپر بوائز تھا. اب بوائز میں ٹوٹل بوائز تھے 16. اب وہ بوائز والے کالم کے میں جو اوپر والا کالم ہے اس میں سارے 16 کے 16 تو نہیں آپ لکھ سکتے کیونکہ اس کی رو میں لکھا ہوا ہے ایبسنٹ. تو بوائز والے کالم میں اوپر والا جو پہلا باکس ہوگا اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ ہوں گے تو وہ بوائز ہی مگر ساتھ ایبسنٹ والی رو بھی ہے. تو کتنے بوائز ایبسنٹ ہیں؟ 2 بوائز ایبسنٹ تھے نا. تو اس کالم میں اس کالم کے اوپر والے باکس میں آپ 2 لکھیں گے. پھر نیچے آ جائیں. اسی بوائز والے کالم میں ہی نیچے والا جو باکس ہے اس کی رو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پریزنٹ. اگر 2 ایبسنٹ ہے تو پریزنٹ کتنے ہیں؟ 14 کیونکہ ٹوٹل 16 ہے. تو اس میں آپ لکھ دیں گے 14. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے 16 بوائز پورے ہو گئے. یعنی بوائز والا جو کالم ہے اس کا جو اوپر والا باکس ہے اس میں لکھیں گے 2 کیونکہ اس کے سامنے لکھا ہوا ایبسنٹ. نیچے والے باکس میں لکھیں گے 14 کیونکہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے پریزنٹ. اب آ جائیں گرلز والا کالم. گرلز والے کالم کا اوپر والا باکس جو ہے اس میں کیا لکھیں گے؟ اس کی رو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایبسنٹ. تو کتنی گرلز ایبسنٹ تھیں؟ 1. تو اوپر والے کالم میں آپ لکھیں گے اس کالم کے اوپر والے باکس میں آپ لکھیں گے 1 اور گرلز والے کالم کے نیچے والے باکس میں کیا لکھیں گے آپ؟ ٹوٹل گرلز کتنی ہیں؟ 14 ہیں. ان میں ایک ایبسنٹ ہے تو پیچھے کتنی بچی؟ 13. تو نیچے والے میں لکھیں گے 13. تو یہ آپ نے 4 باکسز فل کر لیے آن دی بیسس آف 2 کریکٹرسٹکس. کتنے کریکٹرسٹکس تھے؟ 2 کریکٹرسٹکس تھے، ایک نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ
آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ کیرل ڈایاگرام صرف اس وقت استعمال ہو سکتی ہے جب 2 کریکٹرسٹکس ہوں ڈیٹا کے. یہ جو ڈیٹا اسٹوڈنٹس کا تھا اس کے ہم نے 2 کریکٹرسٹکس لیے تھے. ایک لیا تھا جینڈر کا کہ بوائز کتنے اور گرلز کتنے ہیں, اور ایک لیا تھا حاضری کا, ٹھیک ہے, رول کا کہ رول کال کے اس دن ایبسنٹ کتنے اور پریزنٹ کتنے. تو یہ کیرل ڈایاگرام میں 4 باکسز ہوتے ہیں اور 2 کریکٹرسٹکس لیے جاتے ہیں. یہ بات بچوں کو سمجھانی ہے. کیرل ڈایاگرام میں 4 باکسز ہوتے ہیں. دوبارہ سن لیں, کیرل ڈایاگرام میں 4 باکسز ہوتے ہیں. ان 4 باکسز کے 2 کالمز بنتے ہیں اور 2 ہی روز بنتی ہیں. 2 کالمز بنتے ہیں اور 2 ہی روز بنتی ہیں, اور ان باکسز میں وہ ڈیٹا لکھا جاتا ہے, انٹر کیا جاتا ہے, درج کیا جاتا ہے جس کے صرف 2 کریکٹرسٹکس ہوں. 2 کریکٹرسٹکس ہوں. 2 سے زیادہ یا 2 سے کم کریکٹرسٹکس والا ڈیٹا کیرل ڈایاگرام میں یعنی 4 باکسز میں نہیں لکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ بہت ساری اور ایگزامپلز بھی لے سکتے ہیں. مثلا آپ اسکول کے ٹیچرز کی ایگزامپل ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہاؤ مینی ٹیچرز آر دیئر ان یور اسکول. فرض کریں آپ کے اسکول میں 6 ٹیچرز ہیں, تو وہ بچہ کہتا ہے 6 ٹیچرز ہیں. اچھا, اب یہ 6 ٹیچرز جو ہیں ان کے 2 کریکٹرسٹکس آپ تلاش کریں. ٹھیک ہے, 2 کریکٹرسٹکس. ایک تو یہی ہوگا کہ ان میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں, جینڈر والا. ایک کریکٹر تو یہ ہمیں مل گیا کہ ان 6 میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں. فرض کریں ان میں 4 فیمیل ہیں اور 2 میل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے. پھر دوسرا کریکٹرسٹک فرض کریں آپ اس میں لیتے ہیں کہ میرڈ کتنے ہیں اور ان میرڈ کتنے ہیں. ازدواجی حیثیت یہ دوسرا کریکٹرسٹک ہے. پہلا کیا تھا, جینڈر. دوسرا کیا ہے کہ ازدواجی حیثیت, میریٹل سٹیٹس کہ شادی شدہ ہیں کہ غیر شادی شدہ. کتنے ان میں سے شادی شدہ ہیں, کتنے اس میں غیر شادی شدہ ہیں. اب آپ کیرل ڈایاگرام بنائیں, اسی طرح 4 باکسز بنائیں جس طرح میں نے بتایا تھا, آسان طریقہ. کالمز کے اوپر کوئی سا کریکٹرسٹک کالم کے اوپر لکھ لیں جو دل کرتا ہے, اور جو دل کرتا ہے وہ روز کے ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے. فرض کریں کالم کے اوپر آپ لکھتے ہیں میریٹل سٹیٹس لکھتے ہیں, ازدواجی کہ پہلا کالم جو اس کے اوپر لکھتے ہیں میرڈ, دوسرے کالم کے اوپر لکھ دیتے ہیں ان میرڈ. ٹھیک ہو گیا. پھر روز میں آپ پہلی رو جو ہے اس کے ساتھ لکھتے ہیں میل اور دوسری رو کے ساتھ لکھتے ہیں فیمیل. تو اب آپ یہ جو 6 ٹیچرز ہیں جن میں 4 فیمیل ہیں اور 2 میل ہیں, ان کو فل کر لیں. ٹھیک ہے. جو میل والا کالم ہے اس کا جب ٹوٹل کریں گے تو 2 ہی آنا چاہیے. فرض کریں ایک شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک میرڈ میں آ گیا اور ایک ان میرڈ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور میل والے کالم میں یہ آ گیا. اور 4 جو ہیں وہ فیمیل ہیں, وہ 4 فیمیل والے اس میں آ گئیں. فرض کریں اس میں 3 میرڈ ہیں, 1 ان میرڈ ہے, تو 3 میرڈ والے اس میں آ گئیں اور ایک ان میرڈ والے میں آ گئیں. تو اس طرح یہ کیرل ڈایاگرام آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. تو یہ اپنے ڈیٹا ہینڈلنگ کی ہے. ایکچولی ڈیٹا کو ارینج کیا ہے باکسز کے اندر, اور اوپر ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. کالم کے اوپر بھی ہیڈنگ دی ہے
اور روز کے ساتھ بھی ہیڈنگ دی ہے. کالم کے اوپر آپ نے جیسے میل فیمیل اور روز کے ساتھ میرڈ ان میرڈ, یا ادروائز کالم کے اوپر میرڈ ان میرڈ اور روز کے ساتھ میل فیمیل, جو مرضی کر لیں, دونوں ٹھیک ہیں. جون سا مرضی کریکٹرسٹک کالم کے اوپر لکھ دیں اور جون سا مرضی کریکٹرسٹک روز کے ساتھ لکھ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو یہ کیرل ڈایاگرام ہے. اب آپ کی بک میں جو اگزامپل دی ہوئی ہے اس نے کچھ پہلے تو کوئی ایسے ہی آبجیکٹس چیزوں کو کہتے ہیں, چیزیں ہیں, ان کو ارینج کروایا ہے 4 کالمز میں. شرٹس اور کیپس ہیں, شرٹس اور کیپس. اب اس میں شرٹس اور کیپس کو 2 اس نے کریکٹرسٹکس لیے ہیں. ایک تو یہ کریکٹرسٹک ہے کہ ان کا کلر کیا ہے, کلر والا ایک کریکٹرسٹک لیا ہے, بلو کلر اور ناٹ بلو کلر. ٹھیک ہے, اور دوسرا کریکٹرسٹک لیا ہے کہ وہ ہے کیا چیز, کیا وہ کیپ ہے یا شرٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے لکھ دیا ہے. اب جو اوپر دی ہوئی ہیں شرٹس اور کیپس, ان کو اس نے ان باکسز کے اندر اسی طرح رکھ دیا ہے. جو بلو کلر والی رو ہے, آپ غور سے دیکھیں اپنے پیج 159 کے اوپر, جو بلو کلر والی رو ہے اس میں اس نے 3 شرٹس رکھی ہیں, وہ 3 بلو ہیں, اور اس میں کیپس والے کالم میں 3 ہی کیپ رکھے ہیں جو بلو ہیں. پھر نیچے ناٹ بلو کلر والی جو رو ہے اس میں شرٹس والے کالم میں بھی 3 ہی ہیں, وہ بلو ان میں کوئی بھی نہیں ہے, دیکھ لیں آپ. اور جو کیپس والا کالم ہے اس میں 4 ہیں اور ان میں کوئی بلو نہیں ہے, ناٹ بلو کلر. تو یہ اس نے اس طریقے سے اس کو رکھا ہے سمجھانے کے لیے. تو اس کے بعد اس نے ایک اور اگزامپل دی ہے, کچھ نمبرز دیے ہوئے اگلے پیج پہ 160 کے اوپر. وہ نمبر ہیں 3, 8, 10, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 33. اب یہ نمبر ہیں, وہ کہتا ہے کہ ان نمبر کے 2 کریکٹرسٹک خود ہی بنائیں اور ان کو کیرل ڈایاگرام میں ارینج کریں. سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے آپ نے, 4 باکسز بنا لیں, کیرل ڈایاگرام بنا لیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں کہ ان میں کیا کریکٹرسٹک میں بناؤں. ایک تو یہ بن سکتا ہے کہ ان کو آدھے آدھے کر لیں. ٹھیک ہے, فرض کریں یہ 16 ہے, 16 سے بڑے کتنے ہیں اور 16 سے چھوٹے کتنے ہیں. ایک کریکٹرسٹک تو یہ بن گیا. ٹھیک ہے, کہ نمبرز smaller than 16 سے چھوٹے, اینڈ نمبرز گریٹر دین 16, وہ بڑے کتنے ہیں اور چھوٹے کتنے ہیں. ایک کریکٹرسٹک یہ ہو گیا. پھر اس میں نمبرز ڈویزیبل بائی 4. آپ دیکھیں اس میں کچھ ایسے ہیں جو 4 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. نمبرز ناٹ ڈویزیبل بائی 4, ایک یہ کریکٹرسٹک ہو گیا. یعنی ایک ڈویژن والا ہو گیا کریکٹرسٹک, اور ایک سائز والا کریکٹرسٹک ہو گیا کہ 16 سے بڑے اور 16 سمیت 16 سے چھوٹے, 16 اینڈ لیس دین 16 اینڈ گریٹر دین 16. یہ روز اور کالمز پہ یہ 2 کریکٹرسٹک آپ لکھ دیں, اور اس کے بعد آپ اسی طریقے سے دیکھ لیں جو 4 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور لیس دین 16 ہیں وہ اس باکس میں رکھ دیں, اور جو 4 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے اور لیس دین 16 ہیں وہ اس کے متعلقہ باکس میں رکھ دیں. اور پھر جو گریٹر دین 16 ہیں اور جو 4 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں وہ اس کے متعلقہ باکس میں رکھ دیں, اور جو گریٹر دین 15 ہیں اور 4 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے
وہ اس سے متعلقہ باکس میں رکھ دیں. تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کیرل ڈائیگرام میں اس ڈیٹا کو ارینج کر لیں گے, سارٹ کر لیں گے, یعنی ڈیٹا ہینڈلنگ اس کی اس طریقے سے آپ کر لیں گے. اب آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے ڈیٹا کو. فرض کریں یہ جو اب آپ نے بک کھولی ہوئی ہے, اس میں وہ کہتا ہے نیکسٹ پیج پہ 161 پیج پہ, پیج 161 پہ وہ کہتا ہے ان دا کیرل ڈائیگرام وی کین آبزرو دیٹ. کیرل ڈائیگرام میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کیا. پہلی بات وہ کہتا ہے نمبرز اسمالر دین 15 اینڈ ڈویزیبل بائی 4 آر 8 اینڈ 12. وہ نمبر جو 15 سے چھوٹے ہیں مگر 4 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ 2 ہیں, ایک 8 ہے اور ایک 12 ہے. پھر اگلی بات وہ کرتا ہے نمبرز گریٹر دین 15 اینڈ ڈویزیبل بائی 4 آر 16 اینڈ 28. وہ نمبر جو 15 سے بڑے ہیں مگر 4 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی 2 ہیں, ایک 16 ہے اور ایک 28 ہے. پھر کہتا ہے نمبرز اسمالر دین 15 اینڈ ناٹ ڈویزیبل بائی 4 آر 3 اینڈ 10. یہ بھی 2 ہیں, یعنی 15 سے چھوٹے مگر 4 پہ تقسیم نہ ہونے والے وہ بھی 2 نمبر ہیں, ایک 3 ہے اور ایک 10 ہے. پھر کہتے ہیں نمبرز گریٹر دین 15 اینڈ ناٹ ڈویزیبل بائی 4. وہ نمبر جو 15 سے بڑے ہیں مگر 4 پہ تقسیم نہیں ہوتے وہ 4 نمبر ہیں, ایک 18 ہے, ایک 21 ہے, ایک 25 اور ایک 33 ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی ڈیٹا ہینڈلنگ کرنے کے بعد کیرل ڈائیگرام میں کہ اس طریقے سے ڈیٹا کو ارینج کیا جا سکتا ہے, سارٹ کیا جا سکتا ہے کیرل ڈائیگرام میں جب صرف 2 کریکٹرسٹکس لیے جائیں. اس میں 2 کریکٹرسٹکس لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کریکٹرسٹک ہے کہ نمبر کا سائز کہ 15 سے چھوٹے کتنے ہیں اور 15 سے بڑے کتنے ہیں, اور دوسرا کریکٹرسٹک ہے کہ 4 پہ تقسیم کون سے ہو جاتے ہیں اور 4 پہ تقسیم کون سے نہیں ہو جاتے. تو بس 2 ہی کریکٹرسٹک لیے ہیں. تو اب آپ نے اس میں جو باتیں یاد رکھنی ہیں وہ صرف یہ چند ایک باتیں ہیں کیرل ڈائیگرام میں کہ نمبر 1 اس میں 4 باکسز بنتے ہیں اور اس میں صرف 2 کریکٹرسٹکس لیے جاتے ہیں ڈیٹا کے, اور اس میں 2 کالم بنتے ہیں اور 2 ہی روز بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ڈیٹا کو ہم ارینج کرتے ہیں کیرل ڈائیگرام کے اندر. پھر ڈیٹا کو انٹرپریٹ آپ نے دیکھ لیا جس طرح اس نے پیج 161 پہ کیا اور ابھی میں نے آپ کو بتایا. اس طریقے سے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنے کا مطلب ہے ڈیٹا کو ایکسپلین کرنا, سمجھانا. اس میں سے اب دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس نے کیسے سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے کہ جی وہ نمبر جو 15 سے چھوٹے ہیں مگر 4 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, وہ نمبر جو 15 سے بڑے ہیں اور 4 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, وہ نمبر جو 15 سے چھوٹے ہیں اور 4 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے, وہ نمبر جو 15 سے بڑے ہیں اور 4 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے. تو یہ ڈیٹا سمجھنے میں آسانی ہو گئی نا. تو اس لیے یہ ڈیٹا ہینڈلنگ کرتے ہیں. اس طرح کے میتھڈز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. تو آج ہم نے اس چیپٹر کے پہلے لیکچر میں کچھ ٹرمز سیکھی ہیں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے, ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے, انفارمیشن کیا ہوتی ہے, آبزرویشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک میتھڈ پورا سیکھ لیا. ٹھیک ہے, کیرل ڈائیگرام والا, اور اس کی ہم نے یہ بھی کر لی, ایگزامپلس بھی 2 اس کی ہم نے کر لی ہیں, انڈرسٹینڈ کر لی ہیں, اور کچھ ہم نے ایگزامپلس خود اپنی طرف سے بھی کی ہیں. 2 تو بک سے کی ہیں, ایک شرٹس والی اور ایک یہ نمبرز والی, اور 2 ہم نے اپنی طرف سے بھی کی ہیں, ایک اسٹوڈنٹس والی اور ایک ٹیچرز والی. ٹھیک ہے,
تو امید ہے آپ کو میرے اس پہلے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا لیکچر جو ہے وہ میں ٹیلی چارٹس پہ بناؤں گا. اسی چیپٹر کا اگلا ٹاپک ہے ٹیلی چارٹ. ٹھیک ہے. اور ایک پھر میتھڈ اور ہے. 3 میتھڈ اس میں دیے ہوئے. ایک ہم نے سمجھ لیا ہے اور باقی جو 2 میتھڈ ہیں ٹیلی چارٹ اور پکچر گراف وہ ہم بعد میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.